پارہ نمبر 20 سورہ القصص 47 جی 47 ہے. ہاں جی، آیت نمبر 47. سورہ القصص پارہ نمبر 20 آیت نمبر 47. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون. ان آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی نفسیات کو بیان کیا ہے. وہ افراد جو کسی مصیبت کے وقت اللہ کی بارگاہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس ہدایت موجود ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ بیانیہ جاری کرتے ہیں تاکہ ہم طعن و تشنیع سے بچ سکیں. فرمایا ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اگر نہ ہوتا کہ کبھی بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچے جو انہوں نے خود پہلے کام کر کے بھیج رکھی ہے. یعنی کوئی بھی مصیبت جو انسان پر نازل ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. مصیبت اور ہے، آزمائش اور ہے. مصیبت انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے اس پر گراں گزرتی ہے، اسے مصیبت کہتے ہیں. آزمائش کے دو پہلو ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کے لیے قرآن پاک میں لفظ ابتلا استعمال کیا ہے. آزمائش جب انسان کو اللہ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، اگر تو وہ اس آزمائش پہ صبر کرے، حوصلہ کرے، اپنے دماغ پر اس کا بوجھ نہ لے، تو یہ آزمائش اس کے لیے رحمت کا سبب بن جاتی ہے. اور اگر وہ اس آزمائش کو مصیبت سمجھے. اب آزمائش کے طریقے کیا ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں اس کی پوری تفصیل مشہور آیا پاک کے اندر بیان کر دی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں پر لفظ بلا، آزمائش، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور یہیں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے جو صبر کرتے ہیں. گویا کہ آزمائش آنی ہی آنی ہے. اس کا تعلق میرے اور آپ کے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ نہیں ہے.
مالوں میں کمی، جان میں کمی، اناج میں کمی، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور مصیبت کیا ہوتی ہے؟ وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ آزمائشوں پہ پورے اترتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے صلوات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک رحمت نہیں، رب ذوالجلال ان لوگوں پر کئی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی نمائندہ کیوں نہیں بھیجا؟ فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ حالانکہ ہدایت نمائندہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے، یہ صرف یہ بیانیاں اس لیے جاری کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس بیانیے سے سرخرو ہو جائیں گے۔ جیسے عمومی انداز میں بعض دفعہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، سبق پڑھاتا ہے، یا ایک بڑا اپنے بچوں کو کچھ ہدایات دیتا ہے۔ کل کلاں جب بچہ ناکام ہو جائے تو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ناکام ہونے والا شخص یہ کہتا ہے کہ تو نے یہ گر مجھے پہلے کیوں نہیں سکھایا؟ حالانکہ استاد نے بھی بتایا ہوتا ہے، بڑے نے بھی بتایا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے آزاد کرنے کے لیے یہ بیانیاں جاری کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب بڑا پیارا دیا، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب آیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے یہ بیانیہ جاری کر دیا کہ انہیں کیوں نہیں دیا گیا جیسا کہ موسیٰ کو دیا گیا۔ پہلے حق مانگ رہے تھے، رسول مانگ رہے تھے، جب رسول آیا یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اس حق سے مراد کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور آئے تو نیا بہانہ شروع ہو گیا، اور وہ بہانہ کیا تھا کہ اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ یعنی اس طرح کی کوئی نشانی اس کے پاس ہوتی، کتاب اچانک ساری کی ساری سامنے آ جاتی، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات تھے، وہ معجزات اس نبی کو کیوں نہیں دیے گئے؟ اب دیکھیں، پہلے مانگ رہے تھے، حالانکہ پہلے بھی تھی ان کے پاس ہدایت، جو دین موسوی تھا وہ بھی ہدایت ہی تھی، گمراہی تو نہیں تھی۔ ایک موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا، یہودیوں کا ایک عالم، اس نے کہا کہ ہماری کتاب میں تو یہ فیصلہ نہیں لکھا ہوا، فیصلہ تھا بدکار کو رجم کرنے کا۔ وہ کہنے لگے کہ ہماری کتاب میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، ہماری کتاب میں تو یہ ہے کہ اس کو اتنے کوڑے مار دیں اور منہ کالا کر دیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب منگوائی، باقاعدہ کتاب منگوا کر اس عالم کو کہا، جو یہودیوں کا عالم تھا، اس کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اب وہ مسئلہ کیسے بتا رہا ہے؟ اس نے اس جگہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے جس جگہ پہ وہ مسئلہ لکھا ہوا تھا، ہاتھ رکھ کر بتا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، اب پڑھو یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ہدایت تو پہلے بھی ان کے پاس تھی، لیکن یہ اب اس مقام پہ بھی کنی کترانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے کہا رسول نہیں آ رہا، جب رسول آ گیا تو یہ اعتراض کر دیا کہ اس کو وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اللہ نے ایک اور بات بھی کر دی، یہ نفسیات ہے نا، ایک جگہ سے بہانہ بنا کر جان چھڑانے کی کوشش کی،
دوسرے مقام پہ پھنس گئے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو؟ یعنی اب انہوں نے کیا کہا، یہ کمال کا مناظرہ ہوتا ہے، یعنی سٹیٹمنٹ بیانیہ مد مقابل کا اٹھا کر اسی پہ جسمہ کر دینا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اس محمد کو وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا، یہی بیانیہ جاری کیا نا۔ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تم کہہ رہے ہو کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ جیسا کیوں نہیں دیا گیا، تم تو وہ ہو جو موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب کا بھی انکار کر چکے ہو۔ یعنی انہی کا بیانیہ